یہاں سب سے پہلے تو توجہ کیجئے لفظ جہاد پر، جس کے بارے میں ذہنوں میں بڑے مغالطے ہیں۔ پہلا مغالطہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ۔ بڑا مغالطہ، بنیادی مغالطہ، تمام مغالطوں کی اساس اور جڑ اور بنیاد یہی مغالطہ ہے۔ جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، اگرچہ جنگ پر بھی جہاد کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ قتال یعنی جنگ یہ خاص ہے، اور جہاد یعنی جد و جہد اور کشمکش یا کشاکش یہ عام ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ دوسرا مغالطہ کیا ہے جو پہلے مغالطے کا لازمی نتیجہ ہے کہ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی، اور جنگ جب بھی ہوتی تھی تو جتنے لوگ درکار ہوتے تھے اگر وہ نکل آتے تھے تو باقی سب کی طرف سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی تھی۔ وہ گویا کہ کفایت کر رہے ہیں اس حکم کی حد تک، لہذا ہوتے ہوتے وہ تصور ذہن میں بنایا فرض کفایہ کا کہ جنگ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور فرض کفایہ کا ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اس معاملے میں تکلیف دہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کی جنگ ہر حالت میں جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے میں اور اس مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے میں اس تیسرے مغالطے کا بڑا دخل ہے۔ جن لوگوں کا ایمان صرف نوک زبان تک ہے وہ بھی مسلمان تو ہے، تو مسلمان جو ہے، جو قانوناً مسلمان ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے، وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، وہ زانی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہی کریں گے نا کہ چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دیجئے، زنا کیا ہے تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو آپ 100 کوڑے لگا دیجئے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیجئے، لیکن بہرحال مسلمان تو مسلمان جس طریقے سے انفرادی طور پر فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان قوم ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ صرف اپنے غلبے کے لیے دنیا میں جنگ کر سکتی ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے خونریزی کر سکتی ہے، وہ اپنا امپیریلزم پروموٹ کرنے کے لیے خونریزی کر سکتی ہے۔ تو وہ خونریزی جو اپنے اقتدار کے لیے ہو، وہ خونریزی جو بحیثیت قوم اپنے غلبے کے لیے ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس لفظ کو، اس مقدس لفظ کو بدنام کرنے میں جو اصل ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے جو ہماری پوری تاریخ میں نظر آتا ہے۔